ماحول کے غیر طبعی عناصر یعنی کہ انوائرمنٹل نان فزیکل فیچرز، اس میں آ جاتا ہے ماحول کے غیر طبعی عناصر جو مختلف انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلے آ جاتا ہے مذہبی عقیدہ یعنی کہ ریلیجیس بلیف۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ اس حساس موضوع میں بعض اوقات وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں تعصب پسند ہندو مسلمانوں کو مختلف انداز سے آزائش دیتے ہیں۔ گائے کے ذبح کرنے کی ہی مثال لے لیجیے، جہاں کہیں مسلمان گائے کو ذبح کریں گے، وہاں ہندو مسلم فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں گائے حلال ہے اور مسلمانوں کو اس کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ اہل ہندو اسے گاؤں ماتا کا تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا اب تو ہندوستان کی حکومت نے سرکاری اعلان کر دیا ہے کہ اس متبرک جانور کو ذبح کرنا ممنوع ہے، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جبکہ جاپان اور چین میں لوگ سور، سانپ، مینڈک اور چھپکلی بھی کھاتے ہیں۔ اسلام نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ چاہے وہ شراب ہو یا ہیروئن وغیرہ۔ اسلامی ممالک میں ان کا استعمال ممنوع ہے، لہٰذا اس قسم کی صنعت یہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ اقوام مغرب میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، جبکہ اسلام میں پردے کے باعث یہاں خواتین مغرب کی نسبت تقلید نہیں کر سکتی۔ مطلب مذہبی لحاظ میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے کہ جس طرح کہ آپ مختلف ہوتا ہے، بلیف ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہندوازم میں ہے کہ آپ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، ان کے لیے گائے ماتا ہے، تو ہمارے لیے جو ہے مسلمس کے لیے وہ ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے، ہمیں ذبح کر کے کھاتے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے کلچر پایا جاتا ہے مذہبی لحاظ سے، جس کی وجہ سے اس کو ہم غیر طبعی عناصر کے اندر لے کے آئیں گے، یعنی کہ نان فزیکل فیچرز کے اندر یہ آتا ہے۔ تہذیب و ثقافت، ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل اسپیکٹس۔ دنیا چونکہ مختلف اقوام آباد میں ہیں، لہٰذا ان سب کی تہذیب و ثقافت یعنی کہ کلچرل اینڈ ٹریڈیشنل جو فیچرز ہیں وہ ان کے مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے فرق پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلاف ہی نہیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، یہ نمایاں فرق ہمیں ان کی رہائش، لباس، پیشے اور خوراک وغیرہ میں نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذہبی آپ اگر دیکھیں مختلف علاقوں کا مختلف ٹریڈیشن اور کلچر پایا جاتا ہے، اور وہاں وہ یعنی کہ ان کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کے گھروں کا اسٹرکچر ڈفرینٹ پایا جاتا ہے، ان کے پیشے، ان کی خوراک، ان کا کھانا پینا، ہر چیز ڈفرینٹ پائی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ آتا ہے ٹریڈیشنز اینڈ کلچر کے اندر۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سیاسی استحکام، یعنی کہ پولیٹیکل اسپیکٹس آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اگر ملک سیاسی طور پر مستحکم ہو
ہوگا تو وہاں سرگرمیاں کارساز پائی جائیں گی، پائی نہیں جائیں ہیں کارساز پائی جائیں گی۔ اس کے برعکس اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو بدامنی اور انتشار پایا جائے گا، اور یہ مختلف سرگرمیوں کا مختلف نتیجہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح ملک کے مختلف قسم کے معاشی مسائل سے دوچار ہوگا۔ یعنی کہ جو پولیٹکس جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے غیر طبعی عناصر کے اندر، یعنی کہ نان فزیکل فیچرز کے اندر، کہ اگر آپ کی سیاست پراپر پولیٹکس نہیں چل رہی ہے آپ کی، تو ایک طریقے سے نہیں چل رہی ہے، تو پھر آپ کے وہاں پہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے گی، وہاں پہ بہت ڈیزاسٹر ہوگا اور صحیح طرح سے چیزیں نہیں چل سکیں گی۔ تھینک یو۔